اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹس خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد آج اردو الف کا پہلا لیکچر جو فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں جو ٹاپکس شامل ہے ان میں سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے حمد۔ سب سے پہلے ہم حمد کی تعریف دیکھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد ہوتی کیا ہے۔ حمد سے مراد ایسی نظم یا ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس نظم یا اس کلام کو حمد کہتے ہیں۔ مختصر ہے تعریف اور آسان لفظوں میں ہے، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا حمد سے مراد کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی کلام سامنے آ جائے، آپ کی نظروں سے کوئی کلام گزر جائے اور آپ اس کو پڑھیں اور اس میں اگر اللہ کی صفات بیان آپ کو نظر آ جائے، اللہ کی صفات نظر آ جائے، اللہ کی تعریف نظر آ جائے، تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام حمد ہے، کیونکہ حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے نا ترانہ ہے، بہت سی قسمیں ہیں کلام کی۔ ان میں سے ایک قسم کا نام ہے حمد، اور حمد کی ہم نے تعریف کی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے، اس حمد کو اس کلام کو اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، آپ نے اس کو تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنے ہیں اور درست پروننسیشن کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس لفظ ہے خوش نمائی۔ خوش نمائی، الگ الگ اس کو ادا کریں تو آپ کو جو ہے نا یہ آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ خوش نمائی، ٹھیک ہے، خاء پہ جو ہے نا پیش ہے، خوش نمائی پڑھیں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے حکمت۔ حکمت، اب اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں حکمت، یعنی ہے پہ جو ہے لفظ ہے اس پہ جو ہے نا زبر لگا کے پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے پہ جو ہے آپ نے زیر لگا کے پڑھنا ہے، حکمت، حکمت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس کومپلے۔ کومپلے، اب یہاں پہ نون کو، کیونکہ جہاں پہ بھی نون اور واو ایک ساتھ آ جائے تو وہاں کو نون کو جو ہے نا آپ اخفاء کے طور پہ پڑھیں گے، ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، کونپلے نہیں پڑھیں گے، کونپلے، کومپلے پڑھیں گے، یعنی نون کو تھوڑا سا ٹچ دینا ہے، بس آپ نے صرف ٹچ دینا ہے، لیکن پورے جو ہے نا اس پہ آپ نے ادا نہیں کرنا ہے، اس کو کونپلے نہیں پڑھنا ہے، کومپلے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سائلنٹ کے طور پہ پڑھیں گے، کیونکہ واو اور نون جہاں پر بھی ایک ساتھ آ جائے وہاں پہ نون کو ہم اخفاء کے طور پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے شکر۔ لفظ کیا ہے؟ شکر۔ اب یہاں پہ لوگ اکثر اس کو اس لیے غلط پڑھتے ہیں کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں شکر، شکر پڑھے تو کاف یہاں پہ کیونکہ جزم ہے، کاف ہے، کاف جو ہے نا ساکن ہے، کاف کو نہیں پڑھیں گے، کاف پہ جو ہے نا کوئی اعراب نہیں لگائیں گے، شکر پڑھیں گے، شکر، ٹھیک ہے۔ اب لوگ پڑھتے شکر، اب کاف پہ پیش لگا کے پڑھیں گے جو کہ غلط ہے، تو اس کا ظاہر سی بات ہے جب اعراب جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے جو ہے نا معنی بھی جو ہے نا بدل جاتے ہیں، تو لہٰذا الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، تو اس لفظ کو پڑھیں گے شکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آتا ہے قوی۔ قوی، قاف زبر، واو پہ زیر، پھر یا جو ہے نا اس پہ جزم لگا، قوی پڑھیں گے، لفظ پڑھیں گے قوی، قوی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے شجر۔ لفظ کیا ہے؟ شجر، شین پہ زبر، جیم پہ زبر، اور را جو یہاں پہ ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، کوئی اعراب نہیں ہے، تو اس کو پڑھیں گے شجر۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے دل۔ اب یہاں پہ لوگ ظاہر سی بات ہے کنفیوژن لوگ کرتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھیں، کیونکہ دل بھی اسی طرح لکھتے ہیں اور دل بھی اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن اب دیکھیں ایک اعراب زبر زیر کی وجہ سے معنی جو ہے نا بدل رہا ہے۔ اب دل پڑھے تو دل کا معنی کیا ہے؟
گوشت کا ٹکڑا، جیسے انسان کے بدن میں جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دل، جو دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے، جو پمپنگ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، یعنی دال پہ زیر لگا کے پڑھیں گے دل. لیکن یہاں بھی جو لفظ ہے یہ ہے دل، دال پہ ہم زبر لگا کے پڑھیں گے دل. دل کہتے ہیں گروہ کو. اب دیکھیں ایک اعراب آگے پیچھے ہونے سے معنی جو ہے نا بدل رہا ہے. دل دل کہتے ہیں گروہ کو، اور دل کہتے ہیں گوشت کا ٹکڑا، تو لہٰذا یہاں پہ لفظ ہے دل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے نادر، ٹھیک ہے، دال پہ زیر ہے تو اس کو پڑھیں گے نادر. اسی کے ساتھ ہی ایک آگے جو نا آخری لفظ ہے قادر. لفظ کیا ہے؟ قادر ہے. تو اس کو دونوں کا جو ہے ایک ہی تلفظ ہے، قادر اور نادر. دال پہ دونوں پہ جو ہے نا زیر لگا کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم تشریح کی طرف دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے نا شاعر نے کس طرح بیان فرمایا. کہ سب سے پہلا شعر ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی. آپ دیکھیے اللہ نے اس میں جو مشکل لفظ ہے خوش نمائی کہتے ہیں خوبصورتی کو. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نیچے، کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی، یا آپ اس کو حسن بھی کہہ سکتے ہیں. خوبصورتی، خوب یہ ساتھ ہے اور رے خوبصورتی، ٹھیک ہے، خوبصورتی. خوشنمائی کا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی. تو لہٰذا شاعر فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں کیا ہے؟ ایک خوبصورتی ہے. جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، جیسے کہ دریا ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، تارے ہے، چاند ہے، اور سورج ہے، پرندے ہے، جانور ہے، انسان ہے، تمام چیزیں، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، ایک لازوال حسن ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والا ایک حسن ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ایک خوبصورتی ہے اس میں. تو لہٰذا شاعر فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، آپ پوری دنیا گھومیں اور پوری دنیا میں دیکھیں، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں ایک خوبصورتی اللہ نے جو نہ رکھی ہے، ٹھیک ہے. ظاہر کہتے ہیں نمایاں ہونا، ٹھیک ہے، ظاہر ہونا، اور خوشنمائی کہتے ہیں خوبصورتی کو. تو لہٰذا یہ جو ہے شاعر یہاں پہ اس طرح فرماتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو مصرع شعر آتا ہے وہ ہے، ہر چیز کی ہے ادا نرالی. ہر چیز کی ادا کیا ہے؟ نرالی. نرالی کہتے ہیں یہاں پہ انوکھا. ہر چیز کی ادا کیا ہے؟ انوکھی ہے، بہترین ہے، اور حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل کو، یعنی عقل سے کوئی خالی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں اللہ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے. پہلی چیز تو یہ پہلے مصرعے میں یہ بتا دیا، پہلے شعر میں. دوسرے شعر میں بتا دیا کہ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی کسی بے مقصد کے لیے اللہ نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. یعنی جو بھی چیز بنائی ہے اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. تو لہٰذا شاعر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ادا نرالی ہے. جو بھی چیز دیکھیں، ہر انسان میں خصوصیت ہوتی ہے، ہر چیز میں خصوصیت، اپنے اپنے خصوصیت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر چیز کی ادا کیا ہے؟ نرالی ہے. ہر چیز کا وجود کیا ہے؟ خوبصورت ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے. لیکن آگے فرماتے کہ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، عقل سے خالی نہیں ہے، عقل سے بھرپور ہے، دانائی سے بھرپور ہے. ہم جو بھی چیز دیکھیں، پرندے دیکھیں، جانور دیکھیں، انسان کو دیکھیں، درخت دیکھیں، درخت ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہے.
اب یہاں پہ دیکھیے جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے درخت اگر بنائے ہیں تو پھر کسی نہ کسی ہدف کے لیے بنائے ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ نے درخت بنائے ہیں۔ اسی طرح دریا ہے، پانی ہے، ٹھیک ہے، پانی اللہ نے ایجاد کیا ہے تو وہ کسی نے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ عقل سے خالی نہیں ہے، دانائی سے خالی نہیں ہے۔ ہم سوچیں تو پھر جو نا ہمیں یہ ان چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو نا بے مقصد اللہ نے نہیں بنائی ہے، اور جو بھی چیز بنائی ہے خوبصورت بنائی ہے، بہترین بنائی ہے، احسن الخالقین ہے اللہ نے جو بھی چیز بنائی، اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، یعنی میں بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احسن الخالقین، یعنی میں بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھیں انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، دو آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، ناک دی ہے، کھانے کے لیے منہ، دانت، اب بال دیکھیں کتنا خوبصورت انسان کو جو نا اللہ نے جو نا بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو لہٰذا شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے کسی نہ کسی ہدف، ٹارگٹ، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، اور جو بھی چیز بنائی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، عقل سے خالی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ چیز اللہ نے جو ہے بیجا بنائی ہے، بے مقصد بنائی ہے، نہیں۔ اب کسی نہ کسی آپ اس میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو اگر بنایا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو شعر کی ہم نے تشریح کی۔ آپ لوگوں کا جو سب سے پہلا آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کو سب سے پہلے اس کی خوبصورت کر کے خوش خطی آپ نے کاپی پر لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تلفظ کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے الفاظ معنی اور املا آپ نے یاد کرنی ہے، اور ساتھ اس کو جو ہے لکھ کے اور پھر مجھے جو ہے نا آپ نے مجھے پرسنل آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ آج کا جو ہے نا ہمارا لیکچر یہی تک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ، جزاک اللہ۔